یہ فریم بہن ہے، انہوں نے ایک سوال بھیجا اور کہا کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ واقعہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کی کاپی کرے تو اس کا تعلق اسی قوم سے ہے۔ اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جو ہے واقعے سے بیان فرمایا گیا۔ حدیث کا مطلب یہ کہ جو شخص کسی بھی قوم، کسی بھی غیر قوم یا مذہب والوں کی مشابہت، کاپی، نقالی کرے اور ان کی مذہبی چیزوں میں، ان کی مذہبی نشانیوں، خوشی اور غمی میں کرے گا، اس کا حشر یعنی قیامت کے دن جو ہے اٹھایا جانا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا شمار بھی کافروں میں ہوگا، یعنی ان کے لیے عذاب اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حشر میں کا مطلب سمجھنے کے اللہ نے دنیا ہی میں کئی واقعات ہمیں دکھائے دیے ہیں، جس میں سے ایک معتبر واقعہ پیش ہے کہ نصرانی یعنی عیسائیوں کے طور و طریقے کو پسند کرنے والے عالم کا عبرت ناک قصہ ہے۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کانپور میں کوئی عیسائی اور نصرانی جو کسی اعلیٰ پوسٹ اور عہدے اور نوکری پر تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر اپنی اصلیت اس نے چھپا رکھی تھی۔ اتفاق سے اس کا تبادلہ اور ٹرانسفر کسی دوسری جگہ ہو گیا۔ اس نے ان مولوی صاحب کو جس سے اس نے اسلام کی باتیں سیکھی تھیں اپنا تبادلے سے کے بارے میں واقف کرایا، اطلاع دی اور تمنا کی کہ کسی دیندار شخص کو مجھے بتا دے جس سے علم حاصل کرتا رہوں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ جو نصرانی یعنی عیسائی تھے جو مسلمان ہو چکے تو وہ بیمار ہوئے، تو مولوی صاحب کے شاگرد کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں اور عیسائی جب مجھے اپنے قبرستان میں دفنانے کے لیے لے جائیں تو رات کو جا کر مجھے وہاں سے نکال لانا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ جب مولوی صاحب کے شاگرد نے حسب وصیت جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں وہ عیسائی نہیں ہے، البتہ وہ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں، تو سخت پریشان اور شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے استاد یہاں کیسے؟ آخر دریافت سے معلوم ہوا کہ مولانا صاحب نصرانی اور عیسائی کے طور طریقے کو پسند کرتے تھے اور اسے اچھا جانتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ مولوی صاحب صرف غیروں کے طریقے کو پسند کرتے تھے، اس پر چلتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جس کا طریقہ ان کو پسند تھا اس کے ساتھ اس کا حشر دکھا دیا۔ ہم تو غیروں کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس پر ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور اپنے عزت سمجھتے ہیں اور فخر سے مانتے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی شکل و صورت، لباس، رہن سہن، خوشی غمی میں اسلامی طریقے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے ہیں تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور غیروں کے کلچر سے، غیروں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، یہ واقعہ ہمیں یہی سیکھ دیتا ہے کہ ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف اور غیروں کے طریقوں کو لے رہے ہیں، تو یہ ہماری کم عقلی اور بیوقوفی کی بات ہے۔